حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرا مبشرہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر۔ حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا، اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے، ہر میدان میں بڑے بہادر تھے، مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا، لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا، کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، کچھ پسپا ہو گئے۔ حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی، 100 سال کی ماں، ہاتھ کامتے ہیں، راشا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے، کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں، چند ساتھی ہیں، زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے، تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے، اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر، پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا، پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہوں۔ تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگی اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف، چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے، مکہ المکرمہ کے چوک میں، جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے، اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا، شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے، لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے، کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو، کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو
اور بڑولے میں گندم ڈال لو پھر خیر صلی سارے سال کی. تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا, کوئی حرج نہیں. لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت, بول کے بتائیں, بول کے گواہی دے, شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں, قطعاً اجازت نہیں. تو وہاں ابن منبہ کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر. بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا. تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے. تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا, پھر چھوٹا قتل کیا. وہاں ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے. 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے. تو ماں نے کہا نہیں, میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت, حالانکہ شرعی مسئلہ ہے, جان بچانے کے لیے گنجائش ہے, لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا, اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا. 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے. 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں. وہاں ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے, 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے. کہنے لگا اس کو سائیڈ پہ جا کے سمجھا لے, ہے بھی چھوٹا, اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا, کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا. تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی, جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا, ایک آنسو نکل آیا, کیا کروں, مجبور ہوں, لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے, حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے. ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا, کہنے لگی سمجھا دیا, وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے, وہی کرے گا جو میں نے. تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے, تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے, جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے. کہا یہ سمجھایا تھا, کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے, سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا, تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا. تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا. لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں, پھر انقلاب آیا, پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا, پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا. او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی, یہ دیکھیں نا, میں اپنی بات نہیں کرتا, علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ, اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی, اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے, تو میں نے کہا نہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے, بڑی شاندار تربیت ہے. ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے, یہ ہمت ماں کی دی ہوئی, ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا. ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ, ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ, بہت بڑے محدث ہیں. کہتے میں غریب تھا, میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا, استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا. ہمارے استاد تھے, بزرگ تھے, سید مراتب علی شاہ صاحب, حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں. جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا, 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں, اسکول سے گیا تھا میں, موٹر سائیکل پہ گیا, 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے, حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے تھے, پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں, استاد کے پاس نہیں پڑھنا. سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا, چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں, تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی. تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہیں. تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں. کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر, ان کی ڈیوٹی کر, اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا, وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی. حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں. تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ,
علماء والا لباس پہنایا. کہنے لگی پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا. اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا. تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی. کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے. تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے. کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا، باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے. میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، میرے سجن بڑے سیانے ہیں، میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے. سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی. ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے، وہ 2-3 منٹ آگے ہے. کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا. میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی، کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ. بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں. آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے. لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا. چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ. حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے. آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے. فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا. سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو. سپاہی گرفتار کرنے گئے. علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر. لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے. دور ان کو کہیں چھپا دیا. فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے وہ چھپ جاتا. وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کے جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے. حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے. حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی. گرفتار کرو. اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے. ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے. یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا. تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتہ ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتہ ہے انہیں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم. والد کا نام کا یزید. ابراہیم بن یزید کا؟ ہاں. اٹھاؤ بھائی. خوشی کی انتہا نہ رہی. پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے جیل لے جا کے بھی مارا. اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا. جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا. حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے. انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں. مار کھاتے رہے، جیل میں رہے. اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں. ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے. یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے. کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں. حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا. آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی. ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے. ماں جیل پہنچی. بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا. چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹ آیا.
اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر. کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے نخی نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اماں چپ کر جا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں, وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے. اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں, کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے, کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا. تو اماں نہ, میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں, مہربانی کر اماں, تو نے نہیں کہنا, تو نے کسی کو بتانا نہیں. ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا. کہا ہاں. اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں, بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی. اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے, تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں, اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے, میں تیرے لیے دعائیں مانگوں. ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی. حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے, حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا, جنتی فوت ہو گیا. جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا. تو حجاج آئے وہاں. جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا, سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا, اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھے جنتی فوت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں, یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر, بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا. جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا, جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہوں. تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں, بہنوں کی تربیت کریں, ان پر محنت کریں. ان کی وجہ سے گھر روشن ہے, ان کی وجہ سے گھر چمکتا. یہ اگر گھر میں امن قائم کرنا چاہیں گی تو جلدی امن قائم ہو. ان کے سبب سے روشنی زیادہ پھیلے گی. مائیں عظیم پیدا کریں معاشرے میں, عظیم, پھر دیکھیں بڑے بڑے عظیم بیٹے پیدا ہوں گے. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.